لیکن اللہ نے کیا بتایا کہ تم نے یہ سب کچھ فلاح کے مفلحون ہونا ہے اپنے یہاں سے، فلاح کے ساتھ ساتھ وہ سارا مفلحین کا جو سینٹر پوائنٹ وہ کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، یہ سینٹر پوائنٹ ہے ہمارے یہاں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اس کا طریقہ اللہ نے کیا بتایا؟ وَجَاهَدُوا فِينَا لَدَيْنَا صَبْرًا، یہ قرآن بتا دیا گی۔ پھر بھی یہ مدد کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، کیا چیز کرنی ہے؟ ہم نے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، مجاہدہ کرنا ہے، پہلی شرط ہے۔ اس کے مقابلے میں کیا چیز ہے شیطان جو ہمیں جس طرح ڈالتا ہے؟ سستی، غفلت، یہ دو چیزیں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، چاہے تو جو کچھ ہے کر سکتا ہوں، بغیر محنت کے تمہیں دے سکتا ہوں، لیکن اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے کس چیز کے لیے؟ محنت سے ملے گا رب تمہارا، اللہ اس کو۔ اس کے مقابلے کیا چیز ہے؟ غفلت، سمجھا؟ غفلت کیا ہے؟ کہ بستر پہ لیٹے رہے آپ، یہ غفلت ہے۔ بستر کو چھوڑ کے آپ جس سے اللہ بلا رہے ادھر آگے، یہ کیا ہے؟ محنت ہے۔ تجزیہ کر سکتا ہے بڑا آدمی سے، جب دیکھ رہے کہ بستر کو نہیں چھوڑنا، سمجھیں کیا کر رہا ہے؟ از اے غافل، ignorant, lazy. From where? From آخرہ۔ جب بھی اللہ کا کوئی احکام آیا اس میں غفلت کر رہا ہے، شیطان نے پکڑا ہے اس کو، چل رہا ہے اس طرف، تو کیا ہوا ہے؟ یہ محنت کر رہا ہے، مجاہدہ کر رہا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مجاہدہ کیا ہے کہ ہمیں اللہ کی محبت پانی ہے، اللہ کو خوب کرنا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے بڑی محنت کیا ہے ہماری؟ جسم سے نہیں ہے، اللہ کی جسم کی کوئی محنت نہیں ہے، سبحان اللہ۔ ہاتھ پاؤں کی کوئی محنت نہیں ہے، وزن بھی نہیں اٹھانا آپ نے، دوڑیں بھی نہیں مارنی آپ نے، کوئی ایکسرسائز بھی نہیں کرنی آپ نے، کچھ نہیں۔ اگر ایکسرسائز کریں بیمار کہاں جائیں، بیچارے بوڑھے کا جائیں، پریشان، وہ کدھر کریں؟ نہیں، تمہاری محنت جو ہے وہ صرف ایک محنت ہے، اس پہ محنت کرنی ہے۔ کیا؟ کہ تمہارا دل ہر وقت میری طرف متوجہ رہے، سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑی بات۔ نماز کا اصل حاصل کیا ہے؟ کہ میری طرف متوجہ تو ہے۔ ہر عبادت کا سینٹر پوائنٹ کیا ہے کہ تیرا سوچ ہر وقت جو دل ہے کدھر ہے؟ میری طرف۔ نہیں بات سمجھے؟ یہ محنت ہے، محنت نہیں ہے کچھ دوڑے مارنی ہے یا تھوڑے سجدے کرنے ہیں، کہتا نا آرام کرو، ریسٹ کرو، بس ایک کام ہے، جو چاہے کرو، ہاتھ کام اور دل اور پیسے کماؤ، دوڑتے کماؤ، لیکن دل میرا ہے۔ بات سنا گی نا؟ کیسی محنت ہے؟ اس میں ہم فیل ہوتے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، دل اللہ کی طرف توجہ نہیں، دنیا کی طرف ہے۔ سجدے کر رہے ہیں، دل کس طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ طواف کر رہے ہیں، دل کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ دیکھنے عرفات میں بیٹھے ہیں، کوئی عبادت عرفات میں اللہ پاک نے رکھی، اور اتنا بڑا مجمع کوئی ہے ہی نہیں اللہ کے نزدیک جس پہ اللہ کی بلیسنگ ہوتی ہے۔ کوئی عبادت بتائی اللہ نے؟ کچھ، بس کیا ہے؟ تو توجہ رکھ میری طرف۔ وہاں بھی غافل ہوتا ہے آدمی، دنیا کی باتیں، ادھر کی باتیں، کس دل کی طرف کدھر ہے؟ Where your heart? Think all the time on your heart. Where is it? What she is thinking? What's the worried about? What's his position now? Qalb mean changeable things. It change hota rehta hai. So we have to watch our qalb all the time. This is a big ibadah. تب بھی اللہ پاک نے کہا ہے کہ سب سے خوبصورت بہترین انسان جو تم منزل تک پہنچائے گا وہ ہے جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے۔ مطلب کیا اس کا؟ کہ تمہاری توجہ اللہ کی طرف جائے۔ کتنی پیاری بات ہے، حدیث ہے نا؟ اللہ یاد آئے مطلب کیا ہے؟ کہ تمہاری توجہ مبذول کرا دے، کس طرف؟ اللہ کی طرف کرا دے۔ If you sit down in his company, don't think anything there. If thoughts are coming in your mind, but converting it towards Allah subhanahu wa ta'ala. As you get up from his company, get out,
You feel like, Alhamdulillah, I'm with Allah. You feel the taste of these things. So from this company, if you're feeling this thing, you are completely in a good place now, Alhamdulillah. You should be satisfied 100%. Because I'm getting what I want to get it, which said Allah subhanahu wa ta'ala to me. And this is the source I gave him. That's why Hazrat Aisha نے سوال پوچھتا تھا رضی اللہ عنہ، ہم اللہ کے والوں کو کیسے پہچانیں گے؟ بڑی آسان ہے. اللہ یاد ہے، یعنی کیا کہ تم اس کے پاس جاؤ بیٹھو، تمہاری توجہ اللہ کی طرف ہو، جس کے لیے وہ سب سے بڑی عبادت ہے. نماز پڑھو تو اللہ کی طرف جائے دھیان، کس طرف دھیان نہ جائے. تصویر کرو کدھر دھیان جائے؟ اللہ کی طرف جائے. جو ہم مراقبہ کرتے ہیں، کہتے ہیں نا اپنا توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ یہ سبق ہے نا ہمارا، دوسرا سبق ہی نہیں ہے. پھر کیا کریں کہ پھر تمام جسم کو ڈھیلا کر دو، دل ہی کو اللہ کے حضور میں پیش کرو کہ وہ اللہ اللہ کرتا، تاکہ اس کو عادت پڑ جائے. جس وقت اس دنیا سے جا رہا ہو، یہ تو اللہ کے نبی حدیث، حضرت معاذ اتنے بڑے صحابی تھے، بہت بڑے مشن پہ بھیجے تھے. حضرت معاذ کو اتنا بڑا مشن تھا، ان کو کہاں جا رہے تھے. تو پھر اینڈ میں کہنے لگے بس ٹھیک ہے، بہت کچھ ہو گیا، اب مجھے کوئی عمل ایسا بتائیں نا جو میری آخرت بھی بنے، یعنی اس سے بھی ذرا اور کچھ چیز ہونی چاہیے، مجھے اصل کام میرا بنے، فلاح کے ساتھ جاؤں. نے پھر سننے معاذ ایک ہی بات ہے، 3 حدیث آئی ہیں اس پر مختلف طریقے سے. تو یہ ہے کہ معاذ تو اس دنیا سے جائے تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے. مطلب کیا کہ تیری توجہ اللہ کی طرف چاہیے. ذکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ 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 کر، نہیں، ذکر سے مراد ہے توجہ اللہ کی طرف ہو. ان کا کیا کام ہے؟ سب سے بڑی عبادت کیا ہے نقش بندی سلسلے میں؟ آپ ماشاء اللہ وچ از دا بگیسٹ عبادت ان سلسلہ نقش بندی، مراقبہ، مست مراقبہ. تو تھنک اباؤٹ اللہ